السلام علیکم. موسیٰ سعید وائس آف پیپلز یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں. آج 17 فروری سن 2024 ہفتے کا دن ہے. آج کے ولاگ میں بدلتی ہوئی صورتحال کے بارے میں اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں. چیئرمین پی ٹی آئی جناب عمران خان نے الیکشن کے حوالے سے جو عوامی لاک لگایا ہے، اب اس نے تمام ان مقتدر قوتوں کو اور ان کی پسندیدہ سیاسی جماعتوں کو مشکل میں ڈال رکھا ہے. چوتھی بار جو وزیر اعظم بن رہے تھے اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو جو وزیر اعظم بننے کے خواہش مند تھے اور دعوے دار تھے، وہ سب سرنڈر کر گئے ہیں. یہ اس لاک کا ہی نتیجہ ہے کہ وفاقی حکومت بننے میں پس و پیش یا رکاوٹ کا منظر پیدا ہو چکا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ میں اس سے پہلے اپنے ولاگز میں بڑا واضح کر چکا ہوں کہ پاکستان میں جو پاکستان کے گماشتہ حکمرانی کے نظام کی مالک قوتیں ہیں، مالک قوتیں تو نہیں میں کہوں گا، بلکہ کہوں گا کہ مالک قوت جو کہ لیاقت علی خان کے وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان کے ماسکو کو بائی پاس کر کے واشنگٹن کا دورہ کیا تھا، اس دور سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ ارتقائی حوالے سے طاقتور ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ یہ انہی کی ضرورتوں کے مطابق ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش بنایا گیا. یہ ٹھیک ہے کہ وہ تمام عوامل موجود تھے جو کہ بنگلہ قومی تحریک کو جنم دے سکیں، یعنی ویسٹ پاکستان کے حکمران حلقوں کی ایسٹ پاکستان کے ساتھ زیادتیاں، ہر شعبے میں زیادتیاں پائی جاتی تھیں. اکثریتی صوبہ جو کہ مغربی پاکستان کے جو ایک صوبہ ہوتا تھا پیرٹی سسٹم کے مطابق، اس سے آبادی میں زیادہ تھا، لیکن اسے نمبر 2 حیثیت حاصل تھی. تو یہ ایک قومی تحریک کی وجہ بنی علاقائی استحصال سے نجات یا ڈومینیشن کے بارے میں، لیکن اسے خود ایک وقت میں مفید جانا امریکیوں نے کہ ایسٹ پاکستان کو سوشلزم کو بڑھتے ہوئے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش بنوا دیا جائے. تو پھر ناگزیر سمجھتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو کو باقی ماندہ پاکستان کی حکومت دی گئی. وہ اس لیے کہ ویسٹ پاکستان کو قائم رکھنا امریکہ کی ضرورت تھی. تو سوویت یونین کی تحلیل ہونے کے بعد، جیسا کہ میں گزشتہ ولاگز میں بھی واضح کر چکا ہوں اور اس بار پھر اسے دہرانے کو جی چاہتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر کہانی مکمل نہیں ہوتی. بات کو سمجھنے کے لیے کہ وہ تمام سیاسی جماعتیں اور ادارے، ریاستی ادارے جو کہ
سوویت یونین کی موجودگی میں پاکستان کی مالک قوت کے لیے ضروری تھا، اب ان کے لیے سوویت یونین کے تحلیل ہونے کے بعد ان اداروں کی، ان سیاسی جماعتوں کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو اس حوالے سے جو امریکہ انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ بنی اور سی پیک کے حوالے سے پاکستان کو قائم رکھنے میں جو مددگار ثابت ہوئی، تو اس حوالے سے یہ جو کشمکش پیدا ہوئی، تو اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو ایسے میں آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی ایک تقسیم پیدا ہو گئی کہ جو یہاں پر گماشتہ حکمرانی کا ریاستی نظام قائم کیا گیا تھا، اسے خود جن قوتوں نے یا جس قوت نے پیدا کیا تھا، اسی قوت نے ان تمام اداروں کو اور سیاسی اور مذہبی قوتوں کو بے نقاب کرنا شروع کیا، ان کے بارے میں خود بتانا شروع کیا کہ یہ تو ہمارے تھے اور ہم ہی چلاتے تھے۔ یعنی اس کا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ دیکھیں کہ صورتحال یہ ہو گئی کہ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہمارے ہاں ایک بات تو طے شدہ ہے، خود اس کو ہمارے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی تسلیم کیا کہ عمران خان کو ہم پاور میں لائے تھے، پھر یہ گر پڑتا تھا تو ہم اسے انگلی پکڑتے تھے، سہارا دیتے تھے۔ تو اس طرح عمران خان نے بھی، وزیر اعظم عمران خان نے بھی یہ بتایا تھا کہ میری حکومت کو امریکہ کے اشاروں پر ختم کرنے کے لیے جنرل قمر جاوید باجوہ نے اہم کردار ادا کیا۔ تو یہ ایک جو کراس کنٹراورسی سامنے آئی، تو یہ ایک تسلسل ابتدا ہی سے چلا آ رہا ہے۔ تو یہاں پر اصل میں ہمارے ہاں جنہیں ہم صدر وزیر اعظم کہتے ہیں، وہ اصل میں اس قوت کے ہی مقرر کردہ ہوتے ہیں، وہ ان کے ایک طرح کے مینیجرز ہوتے ہیں۔ لیکن اب گزشتہ سوویت یونین کے تحلیل ہونے کے بعد چین کے ایک مکسڈ نظام کے ساتھ جو ابھار پیدا ہوا، تو اسے روکنے کے لیے جو ایک اس علاقے میں ضرورتیں بنیں، تو وہی سب کچھ یہ بات کر رہی ہیں۔ تو میں نے اس بارے میں یہ بتایا تھا اپنے ایک ولاگ میں کہ پاکستان میں الیکشنز کے لیے امریکیوں نے جس گہری دلچسپی کا مظاہرہ کیا، تو وہ بلا وجہ نہیں ہے، ورنہ امریکہ تو ہمیشہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹرز کے ذریعے ہی یہاں پر اپنے نظام کو قائم دائم رکھنے کے لیے اسے کوئی قباحت محسوس نہیں ہوئی۔ البتہ وہ دنیا میں جمہوریت کا چیمپئن بنتے ہیں۔ تو یہ ایک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق الیکشن ضرور ہونے چاہیے، تو اس لیے ہم امریکہ کے اس کردار کو، جو کہ جس کے اندر ایک منافقت چھپی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس سے عوام کو جو ہے وہ اپنی حکومت منتخب کرنے کا موقع ملا۔ لیکن اس حوالے سے ایک بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح عمران خان کو لا کر حکومت چلانے میں تجربہ ناکام ہوا ہماری عسکری قیادت کا، تو اس کے بعد پھر انہیں اپنے آپ کو نیوٹرل قرار دینا پڑا، جبکہ عمران خان کا موقف یہ تھا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں۔ تو یعنی مطلب یہ تھا کہ جس طرح پہلے حمایت جاری رہی، تو اسی طرح یہ حمایت جاری رہنی چاہیے حکومت کو، اسے فوج کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نیوٹرل کا اظہار کرنے کا مطلب جو تھا وہ یہ تھا کہ اب فوج جو ہے، عسکری قوت جو ہے، وہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ اس حوالے سے پھر وہ سائفر کا واقعہ بھی سامنے آیا۔ تو اصل میں یہ ایک دور بڑے انکشافات کا دور ہے۔ آپ دیکھیں
کہ جب بھی کسی کو کوئی جگہ کوئی اس کو جس کی اسے خواہش ہوتی ہے یا وہ ڈیزرو کر رہا ہوتا ہے تو جب اسے وہ نہیں دی جاتی تو وہ پھر چھپے ہوئے راز جو ہے وہ افشا کرنا شروع کرتا ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ کی خدمت میں لانا چاہوں گا جنرل حمید گل، جو کہ ISI کے انچارج تھے، اور اس کے بعد سینئر موسٹ ہونے کے حوالے سے وہ جنرل مرزا اسلم بیگ کے بعد آرمی چیف بننے کے مستحق تھے، سینئرز میں شامل تھے، اور پھر وہ اپنے جہاد افغانستان کے حوالے سے بہت بھاری خدمات انجام دے چکے تھے۔ تو وہ یہ توقع رکھتے تھے کہ جہاد افغانستان میں جو خدمات انجام دی ہیں تو اس کے حوالے سے اسے آرمی چیف بنایا جائے گا، لیکن یہ تو بھلا کرے اس وقت کے صدر اسحاق خان کا کہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ امریکہ نے تمہیں نہیں بننے دیا، جس پر کہ جنرل حمید گل جو تھے وہ امریکہ کے بہت خلاف ہو گئے، اور انہوں نے پھر یہاں تک کہا کہ پاکستان میں جو آرمی چیف بنائے جاتے ہیں وہ امریکہ کی مرضی سے بنائے جاتے ہیں۔ تو میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اسی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے تمام بڑے ایگزیکٹو اور دوسرے جو عہدے ہیں وہ انہی کے حوالے سے اسی قوت کی مرضی اور منشا کے مطابق یہاں پر انہیں بنایا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اب یہ ایک سلسلہ شروع ہوا تو اس کے بعد پھر دیکھیں کہ میاں نواز شریف جو تھے جب انہیں ہٹایا گیا تو انہوں نے فوجی انسٹیٹیوشن پر جو تھا اس کے سربراہوں پر الزام عائد کیا اور بہت شدت کے ساتھ کیا، لیکن پھر ان کی سمجھ میں انہوں نے ایک بات تو مصلحتاً اس بات کو رکھی کہ انہوں نے امریکہ کو ابیوز نہیں کیا تھا، لیکن اس کے بعد جو عمران خان آئے تو انہوں نے تو پھر یہ بات کی، تو اس میں کہ بھی انہوں نے وہ سائفر کے حوالے سے امریکہ کو اس میں شامل کر لیا۔ تو اس میں جو تھی یہ ایک صورتحال سامنے آئی، لیکن اب اور ایک بڑی دلچسپ ہوئی کہ بات سامنے آئی ہے چند روز پہلے سے، اب ایک روز پہلے سے، چند روز تو زیادہ دن ہو جاتے ہیں، وہ مولانا فضل الرحمان جو کہ عمران خان کو ہٹانے میں جن کا مرکزی کردار رہا ہے اور وہ لیڈ کرتے رہے ہیں، تو انہوں نے ہی اب جب کہ یہ الیکشن 2024 جو تھے وہ اس میں انہوں نے جب آؤٹ ہو گئے تو وہ پھر پکار اٹھے کہ یہ بھی انجینئرڈ ہے اور بہت بھاری اس میں کرپشن کی گئی ہے اور اس میں جانبداری کی گئی ہے اور یہ سب جعلی جو ہے یہ وہ کیے گئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی زبردست بات سامنے آئی کہ مولانا جو فضل الرحمان ہیں وہ بھی اسی صف میں شامل ہو گئے جس صف میں کبھی میاں نواز شریف تھے، پھر انہوں نے ریکنسائل کر لیا تھا، اسی طرح پھر اس کے بعد پھر اب عمران خان جو تھے وہ جو بات کرتے تھے اب وہی بات جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان نے کہی۔ تو ناظرین کرام، پھر اس سے بھی ایک اور بڑی بات سامنے ہو گئی۔ میں تو ان خدشات کا اظہار اپنی گزشتہ ویلاگز میں کرتا چلا آیا ہوں کہ دیکھیے الیکشن کے حوالے سے پاکستان کو توڑنے والی یا پاکستان کو جھکانے والی یا پاکستان کو کمزور کر کے انڈیا امریکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے انڈر ہینڈ دینے والی قوتوں کی یہ ضرورت ہے کہ وہ پاکستان میں یہ جو الیکشنز ہوں اس حوالے سے ان کو اس طرح متنازع بنایا جائے کہ پھر جیسے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف اس کو علیحدہ کرنے کے لیے جو ایک عوامی تحریک بلڈ کی گئی تھی، اسی طرح پاکستان میں بھی ایسا کیا جائے۔ تو اس کے اور بہت سے شواہد سامنے آئے۔ آج ہی چیف کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا صاحب نے یہ ہوش ربا چونکا دینے والے جو ہے جسے کہ لوگ صحیح تسلیم کرتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی، یعنی یہ ایک ایویڈنس کے طور پر یہ بات سامنے آ گئی کہ انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے خود مداخلت کی اور میں نے رزلٹ کو چینج کروایا، الیکشن کے رزلٹس کو، اور 11 نشستیں جو تھیں راولپنڈی کی انہیں جو تھی وہ ریگنگ کے ذریعے سے ایک جو تھی وہ اس میں جیتے ہوئے پی ٹی آئی کے کا نام تو نہیں لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ جیتے ہوں کو ہرا دیا گیا اور پھر ہارے ہوئے
پسندیدہ لوگوں کو جو اس کے بارے میں کہ پہلے سے ایک ڈیزائن. تو ناظرین کرام اس میں مولانا فضل الرحمان کی جو بات سامنے آئی وہ تو یقیناً سامنے آئی کہ ان کو تو بڑی ہوپس تھی کہ کیونکہ وہ پہلے جیسا کہ انہوں نے خود اب تسلیم کیا کہ وہ سب کچھ جو تھے وہ آرمی چیف کے کہنے پر ISI کے کہنے پر وہ اپنا رول ادا کرتے رہے تو اور کردار ادا کرتے رہے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہی کے کہنے کے مطابق جو تھے وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی اسی میں وہ متحرک رہیں اور اسی پر وہ کام کرتی رہیں، جس کے بارے میں کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی سیکنڈ لیڈرشپ میں اس میں آصف علی زرداری نے تو یہ بات نہیں کی مولانا فضل الرحمان کی، لیکن ان کی جو سیکنڈ کلاس لیڈرشپ ہے انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے لتے لیے، یعنی اس کے بارے میں ان کو کانٹراڈکٹ کیا، ان کو اپوز کیا. اسی طرح میاں نواز شریف بھی مولانا فضل الرحمان کے بارے میں جواب نہیں دیا، بلکہ ان کے بارے میں ان کی جو سیکنڈ لیڈرشپ تھی انہوں نے جواب دی، انہوں نے اس کے بارے میں تردید کی اور تنقید کا نشانہ بنایا. تو ناظرین کرام یہ اصل میں ہم تو یہ کہیں گے. اچھا اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی بھی اس میں شامل اور دوسرے بہت سی دوسری جماعتیں بھی، یہاں تک کہ تمام ہی تقریباً جماعتیں یہ شکوہ کہنا ہے کہ انتخابات جو ہے یہ جو ہے یہ غیر جانبدارانہ نہیں ہوئے، بلکہ ایک منصوبہ بندی کے مطابق جو ہے ایک 2/3 میجورٹی لینے والی PTI کو جو تھا شکست سے دوچار کیا گیا. ویسے تو لوگ اس بات پر اس لیے بھی یقین کرتے ہیں کہ PTI کی لیڈرشپ کے خلاف انتظامی ریاستی جبر کی کارروائی کی گئی اور اسی طرح مقدمات میں انہیں انہی دنوں میں الیکشن سے بہت پہلے جو تھی وہ. اچھا اس میں جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کا موقف تو یہ آیا کہ یہ سب کچھ ایکٹ جو تھا وہ عمران خان کو مظلوم بنانا اور اس کو مقبول بنانا کے حوالے سے کیے گئے. مولانا فضل الرحمان تو اس بارے میں پہلے سے چیخ اٹھے تھے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں جو تھی ایک کہ ہمارے ہاں یہ ہمیشہ پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ انہیں بنانا، اتحاد بنانا، اقتدار میں لانا، اس کی تو ایک انجینئرڈ پالیسی رہی اور اس کے لیے باقاعدہ ایک ڈیزائن وہ کیا گیا. لیکن اس دفعہ جو ڈیزائن جو سامنے لایا گیا اس میں تقریباً تمام مذہبی جماعتوں کو جو تھا وہ کو کمزور ترین سطح پر ان کو رزلٹ دیا گیا. تو اسی حوالے سے مولانا فضل الرحمان بھی چیخ اٹھے اور وہ پھر چیخ اٹھنے کے بعد پھر وہ اسی انداز میں جس انداز میں کہ عمران خان چیختے رہے تھے، عمران خان الزامات عائد کرتے رہے تھے یا حقیقت بیان کرتے رہے تھے، اسی طرح پھر مولانا فضل الرحمان نے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا. تو اسی طرح اب وہ یہ بیوروکریسی میں سے بھی یہ بات میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ یہاں پر سلسلہ رکے گا نہیں، اس سلسلے نے ابھی اور آگے بڑھنا ہے. تو جس طرح کا انکشاف جو ہے یہ کمشنر راولپنڈی جو کہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں، تو انہوں نے ضمیر کی آواز پر اس بات کا اظہار کیا کہ میں نے جو ہے اس کے بارے میں اب موشگوفیاں قانونی حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ قانون اجازت دیتا ہے نہیں دیتا. قانون تو جو ہے اس میں کمشنر جو ہوتا ہے اس کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہوتا، اگرچہ ڈپٹی کمشنر کو جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے اختیارات حاصل ہوتے ہیں. تو لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر قانون کو اوپر کون عمل درآمد کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشن میں تو ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن جو ہے وہ ہو جانا چاہیے جب کوئی حکومت صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت ٹوٹتی ہے. لیکن کتنا لمبا عرصہ اس کو نکالا گیا، یعنی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی گئی. یہاں پر مجھے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ اس حوالے سے یہ قانون اس کے علاوہ بھی بات یہ ہوتی ہے کہ اتھارٹی استعمال کی جاتی ہے. کمشنر کی بہرحال اتھارٹی تو ہوتی ہے. مجھے کمشنر بہاولپور کا وہ شیخ علی ذوالقرنین یاد آ گئے کہ انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا. انہوں نے ضیاء الحق کے دور کا وہ جو ریفرینڈم تھا
تو اس میں انہوں نے بہت مزے لے کر یہ بات سنائی تھی. انہوں نے کہا کہ میں بہاولپور میں کمشنر بہاولپور تھا، تو میں ایک پولنگ اسٹیشن پر گیا تو وہاں کی جو پریزائڈنگ آفیسر تھی انہوں نے بتایا کہ یہاں تو کوئی ووٹ ڈالنے کے لیے آیا ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے آگے بڑھ کر کہا کہ اگر کوئی نہیں آیا تو تم تو یہاں پر بیٹھی موجود ہو. تو پھر وہاں پر تمام مہریں جو تھیں وہ لگا کر ریفرینڈم میں کامیاب کروایا گیا. یہ جو ایک الیکشن کی کرپشن کا جو انداز ضیاء الحق کے زمانے میں نان پارٹی میونسپل الیکشنز کروانے سے جو کیا گیا تھا، اور اس میں جو سلسلہ، ناظرین اکرام میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا اور آج کی نئی نسل کو یہ بات بتانا چاہوں گا، جب پہلے الیکشن ہوئے تھے بلدیاتی الیکشن، تو ان دنوں تو میں لاہور شاہی قلعے میں نظربند تھا. تو لیکن جب میں دوبارہ واپس آیا تو پھر جو دوسری بار الیکشن ہوئے تو ان الیکشن میں جو تھا وہ ایک حقیقت سامنے آئی کہ لاہور میں جو تھا وہ، اور دوسرے بڑے شہروں میں بھی، کہ ان دنوں میں یہ شناختی کارڈ کی پابندی نہیں تھی ووٹر کے لیے. تو ان دنوں میں پھر یہ تھا کہ ایک باقاعدہ گروپس بنائے گئے تھے. لاہور کی جو رپورٹ سامنے آئی، دوسرے شہروں میں بھی ایسا ہوا کہ ایک 500-600 آدمیوں کا ایک جتھا تیار کیا گیا تھا جو ایک پولنگ اسٹیشن پر جاتا تھا، ووٹ کاسٹ کرتا تھا، پھر دوسرے پر جاتا تھا، پھر ووٹ کاسٹ کرتا تھا، پھر تیسرے پر اسی طرح وہ شام گئے تک وہ جو تھے اپنے پسندیدہ لوگوں کو ووٹ کاسٹ کروائے جاتے تھے. تو ہمارے ہاں تو ہمیشہ الیکشن اسی طرح رہے، اور اس کے جو کہ الیکشن میں ریگنگ کے خلاف ہی ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو تھے وہ ایک موومنٹ بلڈ کی گئی تھی. اس موومنٹ کو بلڈ کرنے کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا، اس لیے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کو ہٹانا چاہتے تھے. تو یہ، لیکن اس کے بعد جو پھر آئے اور جس کی شریک سفر جو تھے وہ مذہبی سیاسی جماعتیں، خاص طور پر جماعت اسلامی جو تھی، یہ ضیاء الحق کی بہت پارٹنر تھی. تو ان کے دور میں جو بلدیاتی الیکشن کروائے جاتے رہے تو وہ اس سے ایک کرپشن کی انتہائی ابتدا جو تھی وہ اپنے مرضی کے رزلٹس لینے کی وہ کی گئی. دوسری بار جب الیکشن ہوئے تھے تو میں بھی یہاں پر ایک کونسلر کے اپنا اس کے لیے، میں الیکشن کے لیے جو تھا وہ اس کے لیے کھڑا ہوا. تو میں نے اس کے بارے میں اپنے محترم دوست، استاد دوست ڈاکٹر مبشر حسن سے میں نے مشورہ کیا تھا. میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب الیکشن ہو رہے ہیں تو مجھے کچھ دوستوں کی حمایت حاصل ہے، حلقے کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں الیکشن لڑوں. تو مجھے ڈاکٹر مبشر حسن نے، وہ بہت جہاں دیدہ تھے، اندرونی تمام گیمز سے وہ واقف تھے، جانتے تھے. تو مجھے کہا کہ ڈپٹی کمشنر سے وہ اس کے نوٹس میں لے آنا، اس سے مشورہ کر لینا کہ اگر وہ کہے تو الیکشن لڑ لینا، اگر کہے تو نہیں. تو یہ پھر میں نے ڈپٹی کمشنر بہاولپور سے تو میں نے نہیں مشورہ کیا، نہیں ملا تھا. یعنی بات یہ تھی ڈاکٹر صاحب کے کہنے کا کہ یہ جو لسٹیں بنائی جاتی ہیں کینڈیڈیٹس کی وہ 3 قسم کی ہوتی ہیں. ایک لسٹ تو ہوتی ہے کہ یہ اپرووڈ، یعنی اس کو تو ہر قیمت پر کامیاب ہونا چاہیے، یہ اے لسٹ. بی لسٹ یہ کہ اگر آتا ہے تو آ جائے، اگر نہیں آتا تو نہ آئے، یعنی اس کے اوپر کوئی مداخلت نہیں ہوتی. پھر ایک تیسری ہوتی تھی جس کے بارے میں ہوتا تھا کہ اسے ہرگز نہیں آنا چاہیے. تو میں اسی لسٹ میں شامل تھا کہ موسیٰ سعید کو ہرگز جو ہے وہ کونسلر بھی نہیں بننا چاہیے. تو یہ ایک صورتحال تھی وہاں پر. اب آپ دیکھیں کہ راولپنڈی میں جو تھے وہ میئر منتخب ہو گئے تھے، آغا ریاض الاسلام، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا، بڑے ڈائی ہارڈ ورکر تھے. تو انہیں کہا گیا کہ تم پیپلز پارٹی چھوڑ دو، انہوں نے نہیں چھوڑی تو انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا. اسی طرح پھر جو اسمبلیوں کے الیکشن کروائے گئے وہ نان پارٹی تھے، اور نان پارٹی الیکشن اس قدر مفید ثابت ہوئے تھے، ضیاء الحق کو پسند آئے تھے کہ انہوں نے اپنے حادثے میں ہلاک ہونے سے پہلے اپنی اس خواہش کا اظہار کرنا پڑا تھا کہ اگر مجھے 1000 بار بھی الیکشن کروانے پڑے تو میں غیر جماعتی کرواؤں گا. تو اس طرح کی ایک صورتحال رہی. تو یہ صورتحال پھر آپ دیکھیں کہ IGI بنوائی گئی
تو اپنا جنرل حمید گل نے یہ کہا کہ میں نے IGI بنوائی، اس کا پھر سربراہ بنوایا میاں نواز شریف کو، اور اس کے ارد گرد جو تھے وہ دائیں بازو کی سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا گیا، اس لیے کہ بے نظیر بھٹو کے فلڈ کو روک لیا جائے. جبکہ بے نظیر بھٹو، شہید بے نظیر بھٹو نے بھی امریکہ کے ساتھ یہ ایک مفاہمت کی تھی، اس لیے کہ بے نظیر صاحبہ یہ سمجھتی تھی کہ امریکہ کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ پاکستان میں حق کی حکمرانی حاصل نہیں کیا جا سکتا. تو اس طرح کی یہ باتیں پھر اسی حوالے سے پھر انہیں بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ایسٹ پاکستان کے فعال ہونے کے بعد لایا گیا تھا، اس لیے کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ناگزیر سمجھ کر لایا گیا تھا، ورنہ تو جنرل آغا محمد یحییٰ خان یہ سمجھتے تھے کہ میں نے امریکی ایجنڈے پر بھرپور طریقے سے کام کیا ہے، میں نے ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش بنوانے میں ایک اہم رول ادا کیا ہے، چین کے ساتھ امریکہ کے تعلقات قائم کروانے میں بہت اہم کام کیا ہے. تو اس حوالے سے وہ یہ سمجھتا تھا کہ ڈھاکہ فال کے بعد بھی مجھے ہی کنٹینیو کروایا جائے گا. اسی لیے تو پھر جنرل ضیاء الحق نے جو جسٹس ریٹائرڈ کارنیلس کے ذریعے سے جو آئین بنایا تھا، اس کو میاں محمد طفیل جو جماعت اسلامی کے امیر تھے، انہوں نے بھی اسے آئین اسلام آئین قرار دے دیا تھا. یہ تو پھر پرنٹنگ پریسز سے جاری کیے ہوئے اس کو واپس لیا گیا اور خبر کو کل کروایا گیا. ماشاء اللہ کا دور تھا، اس لیے کہ ایسے واقعات رونما ہو گئے تھے کہ یہ بتاتے تھے کہ اگر ایسٹ پاکستان کے جو فعال ہونے کے جو اس کے اثرات ہیں وہ اتنے شدید ہیں کہ پاکستان کے جو فوجی جوان ہے پاکستان، وہ اب ایلیٹ کلاس جو ہے جرنیلوں کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کرے گا. تو یہ ان کو بچانے کے لیے پھر ضروری تھا کہ اب پاکستان کو، اگر باقی ماندہ مغربی پاکستان کو، جو کہ پاکستان کو قائم رکھنا امریکہ کے لیے اس لیے ضروری تھا کہ سوویت یونین کا چیلنج موجود تھا. تو اس حوالے سے انہوں نے پھر یہ فیصلہ ان کو کرنا پڑا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو یہ اس انڈرٹیکنگ کے ساتھ کہ وہ امریکی مفادات کے خلاف کام نہیں کریں گے، تو اس حوالے سے انہیں پاکستان کی حکمرانی دی گئی تھی. تو ناظرین کرام، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں جو باتیں، لیکن اب یہ جو سوویت یونین کے فعال ہونے کے بعد جو امریکہ کے نزدیک اس پاکستان کی ضرورت نہیں رہی جو کہ سوویت یونین کی موجودگی میں ضرورت تھی، اس پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کو جس کو بلڈ اپ کرنے میں امریکیوں کا بڑا ہاتھ تھا، تو بلکہ مکمل ہی انہی کا ہاتھ تھا، تو اس کو بھی انہوں نے اب کمزور کرنے کی ان کی ضرورت بنی. تو اس حوالے سے اور پاکستان کو جو ہے یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا جونیئر ممبر جو ہے وہ بنانے کا، جو انڈیا کے ساتھ انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ USA کی ہے، تو اس کے جو پروگرام بنایا گیا، تو پھر یہ ایک کشمکش اور ایک نئے دور کا آغاز ہوا، اور سی پیک کے حوالے سے یہ باتیں ہوئی. ناظرین کرام، کتنی اہم باتیں آپ کے سامنے موجود ہے کہ کیئر ٹیکر جو 2018 کی حکومت سے پہلے کی جو کیئر ٹیکر حکومت تھی، اس کے وزیر خارجہ کا، کیئر ٹیکر وزیر خارجہ کا یہ بیان ہمارے YouTube پر موجود ہے کہ امریکہ کی ایک کمپنی جو تھی وہ ایک عرصے سے کوشش میں تھی کہ پاکستان میں اسے تیل کی تلاش کا کام دے دیا جائے. تو اس کے لیے کہ امریکہ ہم سے سی پیک کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ ناراض تھا، دور تھا، تو اس دوری کو ختم کرنے کے لیے ہم نے انہیں جو تھی پاکستان میں تیل کی تلاش کے لیے امریکی کمپنی کو ہم نے اجازت نامہ گرانٹ کیا. حالانکہ یہ کیئر ٹیکر حکومت کا ان دنوں، تو اب تو خیر کیئر ٹیکر حکومت جو ہے اس کو PDM کی میاں شہباز شریف کی حکومت نے بڑے اختیارات دے دیے تھے قومی اسمبلی سے قانون بنا کر. تو وہ جو 2018 سے پہلے تھے وہ تو بالکل اس کا مینڈیٹ نہیں تھا. لیکن یہاں کو کون پوچھتا ہے کانسٹیٹیوشنل باتوں کو؟ یہاں پر تو ایک طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے. تو کیئر ٹیکر حکومت کے جو وزیر خارجہ تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے انہیں تیل کی دریافت کا اجازت نامہ جاری کیا. تو ناظرین کرام، اس حوالے سے جو تھے، اب آپ دیکھیں کہ وہ
پاکستان کے وزیر اعظم جو تھے ان دنوں عمران خان تھے، انہوں نے ایک روز خوشخبری سنائی کہ بہت بھاری مقدار میں تیل نکل آیا ہے، اب پاکستان کے مسئلے حل ہو جائیں گے، پاکستان بھی سعودی عرب کی طرح، سعودیہ کی طرح جو ہے امیر ترین ممالک میں شامل ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے خوشی کا اظہار کیا تھا، لیکن دوسرے روز ہی جو تھی امریکی کمپنی کی طرف سے تردید آ گئی کہ تیل کچھ نہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہ ایک ناراض ہو کر وہ اپنی تمام تنصیبات جو تھیں تیل نکالنے کی، ان کو وائنڈ اپ کر کے چلے گئے۔ یہ سب کچھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکہ میں یہ پریڈکٹ کرتا ہوں کہ اگر پاکستان کو جو کہ سی پیک کے حوالے سے جو پاکستان کی سلامتی کی بہت بڑا ایک عوامل بن چکی ہے، تو اس کے حوالے سے آنے والے چند سالوں میں جو ہے وہ چین کی کمپنی کے تعاون سے جو ہے پاکستان تیل نکالنے والے ملکوں میں شامل ہو جائے گا۔ جیسے کہ افغانستان کے بارے میں سنا گیا ہے کہ چینیوں کی مدد سے وہاں پر تیل اور اسی طرح معدنیات وغیرہ جو ہے وہ ایکسپلور کی جائے گی۔ تو ناظرین کرام، ہم یہ اس حوالے سے یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے ایسے دور میں ہو رہا ہے، تو اسی طرح ہمارے ہاں یہ ہر اس میں ایک پرانا نظام جو موجود ہے امریکہ کا، یہاں پر نیو کالونیلزم، اس کے اثرات بھی موجود ہیں، اور پھر ایک نیا سٹرکچر جو ہے وہ اس کے حوالے سے اب وہ بھی ڈیولپ ہو گیا ہے، جو کہ پاکستان کو جو ہے وہ امریکی انفلوئنس سے نکالنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے بچنا بھی چاہتے ہیں کہ کوئی ٹکراؤ کی صورت نہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ گزشتہ دنوں آرمی چیف نے یہی بات کی تھی کہ ہم خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے اور خود مختاری کو قائم رکھنے کے لیے سٹینڈ لیں گے۔ تو پاکستان کو خود مختار ملک بنانے کے لیے تو میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ اس ایسے موقع پر آ کر یہ بات ہوگی۔ اب یہ بات یہ ہے کہ خود اپنا عمران خان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ سائفر کے حوالے سے کہ امریکہ نے مجھے ہٹوایا، لیکن آج وہ امریکہ سے ہی اپیل کرتے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اس کا امریکیوں کو نوٹس لینا چاہیے، اور دوسرے مغربی ملکوں سے بھی یہ بات کی گئی ہے، جس کے بارے میں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو سیکریٹری اطلاعات ہیں محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ اور دوسرے مسلم لیگ نون کے لیڈروں نے بڑی بھاری تنقید کی ہے کہ ایک طرف تو وہ ایبسولوٹلی ناٹ کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ امریکہ سے الیکشن کے بارے میں جو ہے وہ تحقیقات کرانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے تو بہت ابتدا میں ہی، ابھی جب میاں نواز شریف پاکستان نہیں آئے تھے، تو میں نے یہ بات اپنے ویلاگ میں واضح کی تھی، جو کہ آج سچ ثابت ہو رہی ہے کہ میاں نواز شریف بھی امریکہ کی ضرورت ہے اور عمران خان بھی امریکہ کی ضرورت ہے۔ عمران خان کے ذریعے سے پریشر ڈالنا مطلوب ہوگا، عمران خان کے ذریعے سے ایک پبلک موومنٹ کو بلڈ کرنا ہوگا، کرنے کی ضرورت ہے، اور میاں نواز شریف کے حوالے سے یہ ضرورت ہے کہ وہ پاکستان کو انڈیا کے قریب لا سکے گا۔ تو ناظرین کرام، پاکستان کی ضرورت تو ایسی ہے کہ پاکستان کو ایک انڈیپینڈنٹ پاکستان بنایا جا سکے، جس کے پاکستان کو ایک خود مختار، ایک آزاد، جیسا کہ افغانستان میں جب سوشلسٹ انقلاب آیا تھا تو میرے حافظ سعید صاحب جو لشکر طیبہ کے لیڈر بنے، بڑے جو تھے وہ جہادی لیڈر بنے، وہ میرے ہمسائے ہی میں ان کا گھر ہے، ویسے تو وہ سرگودا کے ہے لیکن ایک گھر یہاں بھی ہے۔ تو مسجد میں نماز کے بعد اکثر یہ جب انقلاب سوویت یونین آیا تھا تو میرا ان سے یہی مباحثہ رہتا تھا کہ میرا کہنا یہ تھا کہ یہ وقت ہے کہ پاکستان کو امریکہ کی غلامی سے آزاد کروایا جائے، لیکن حافظ سعید صاحب کا موقف یہ ہوتا تھا کہ نہیں، پہلے ہم روسیوں کو، پہلے ہم سوشلسٹ انقلاب کو ناکام بنائیں گے افغانستان میں، پھر ہم امریکہ سے بھی پاکستان کو آزاد کروائیں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک صورتحال ہمیشہ سے قائم رہی، جو کہ آج ایک ہم پھر وہ ایک بہت شاندار موقع تھا کہ پاکستان کو ایک انڈیپینڈنٹ
بنایا جا سکتا تھا، لیکن ہم جہاد افغانستان میں امریکہ کے خدمتگار بن گئے، امریکی مفادات کی حفاظت کے لیے ہم سرگرم ہو گئے اور ہم نے اپنے لاکھوں افراد کو شہید کروا دیا۔ تو یہ ایک غلطیاں تو ہیں۔ میں نے تو گزشتہ دنوں یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے جو عسکری قیادت ہے وہ کب تک یہ بوجھ اٹھائے رکھے گی اس کے ان غلطیوں کا برملا اظہار کر کے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب کہ جماعت اسلامی جیسی جماعت جو ہے وہ اس میں ریڈیکل چینجز آ گئی ہیں، تو اس میں موقف میں تو ہمارے ہاں بھی یہ آنا چاہیے۔ ایک بات، دوسری بات، ایک بات تو سامنے یہ آ گئی کہ جو ہمارے ہاں جو بھی الیکشنز ہوتے ہیں وہ بائی ڈیزائنز ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں اب یہ جو کمشنر راولپنڈی نے جو انکشاف کیا ہے، تو اس میں یہ ٹھیک ہے کہ قانونی طور پر اسے اختیارات نہیں ہوتے، لیکن کمشنر ایک اتھارٹی ہوتا ہے اور ہمارے ہاں قانون کو کون پوچھتا ہے، تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو سپریم کورٹ نے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس پر سو موٹو نہیں لیں گے، تو لیکن مناسب یہ ہے کہ اس کے اوپر کہ اس کی تحقیقات جو ہے وہ فوری طور پر ہونی چاہیے۔ لیکن ایک بات میں مزید یہ کہہ دوں کہ یہ سلسلہ اب رکنے کا نہیں ہے، اس سلسلے نے مزید آگے بڑھنا ہے۔ تو اب ایک تو یہ ہے کہ عمران خان نے جو الیکشن کے حوالے سے جو عوامی لاک لگا دیا ہے ہمارے ہاں اپنے مخالف قوتوں کو، مقتدر قوتوں کو، وہ لاک جو ہے وہ اب ٹوٹنے میں نہیں آ رہا۔ وہ لاک اتنا وہ ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ نہیں بن رہی، اگرچہ صوبائی حکومتیں جو ہے وہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کی نمبر گیم پوری ہو گئی ہے۔ انہوں نے کوئی جو آزاد منتخب لوگ ہیں ان کو انہوں نے اپنے اس میں شامل کر لیا ہے۔ کیسے شامل کیا ہے یہ ایک علیحدہ کوشچن ہے، یہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ کیسے شامل ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، لیکن ایک بات تو ایک حقیقت ضرور ہے کہ عمران خان کی جو تحریک ہے اس کو اس حوالے سے قومی تحریک، قومی آزادی کی تحریک ہی کا نام دیا جا سکتا ہے، اگرچہ اس کی سمت جو ہے وہ تاریخ کا جبر بھی جو ہے وہ پھر سمتوں کو درست کر دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہونا تو یہ چاہیے کہ نیگیٹو کو پازیٹو بدلنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، لیکن مقتدر قوت جو ہے وہ سیاسی حل کرنے میں ناکام رہی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیے ناکام رہی کہ ہمارے ہاں ہر جگہ ڈویژن موجود ہے اور ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، راؤنڈز پر راؤنڈز جاری ہیں، اور دیکھیے مستقبل جو ہے اس کے حوالے سے بس فکر تو ہمیں یہی کرنی چاہیے جو کہ یہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی سالمیت جو ہے وہ قائم رہ سکے، لیکن اس کے لیے تو پاپولر حکومت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ عمران خان جو ہے چیئرمین عمران خان، ان کی بھی یہ وہ ہوگی تو یقیناً وہ اس بات کو ترجیح دیں گے کہ پاکستان ایک آزاد پاکستان ہو۔ در حقیقت تو یہ ہے، صورتحال تو یہ ہے کہ پاکستان کا وہ گماشتہ نظام جو لیاقت علی خان کے ماسکو کو بائی پاس کر کے امریکہ کا واشنگٹن کا دورہ کیا تھا، اس سے جو ڈیولپ ہونا شروع ہوا تھا پاکستان میں نظام، اور ڈیولپ ہوتے ہوتے یہ آج جیسے نظام کی صورت میں سامنے آیا ہے کہ جس میں کہ عمران خان بھی یہ چیخ اٹھتا ہے کہ مجھے امریکہ نے ہٹایا، تو عمران خان بھی خود قوت حاصل کرنے کے لیے اس حقیقت کو برملا لوگوں میں بیان کرنے پر مجبور ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو بھی جو تھا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ایوب خان نے بھاری خدمات انجام دی امریکہ کے لیے، وہی لائے تھے، لیکن اس کے بعد جب ایوب خان نے نکلنے کی کوشش کی، پاکستان کو انڈیپینڈنٹ بنانے کی کوشش کی، تو اس کو ایک تحریک کے ذریعے سے معزول کروا دیا گیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے ایسا ہی ضیاء الحق کے ساتھ ہوا کہ ضیاء الحق سے بہت بھاری کام لینے کے بعد پھر جب ضیاء الحق نے خود رہنے کی کوشش کی کہ میں پاور میں رہوں، اور امریکیوں کو نے یہ دیکھا کہ یہ اب ہمارے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر اس کو ایلیمینیٹ کروا دیا گیا۔ اسی طرح پھر بعد میں ہمارے ہاں یہ تاریخ کے حوالے سے یہ ہے کہ جو کنٹروڈکشنز پیدا ہوئی تھی میاں نواز شریف کے ساتھ، میاں نواز شریف نے
جو مشرف کو علیحدہ کرنے کا وزیر اعظم نواز شریف نے جو ایک پروگرام بنایا تھا، تو وہ پروگرام امریکیوں کی کنسنٹ کے ساتھ ہی بنایا تھا مشرف کو ریموو کرنے کا، اور بلکہ نیا آرمی چیف جو بنانے کے لیے جو ایک پروگرام بنایا تھا اس وقت کے ISI کے بٹ جو جنرل تھے ان کو بنانے کا، تو وہ اس کے لیے میاں شہباز شریف اور وہ دونوں کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ امریکہ کا ٹور ملتا ہے، وہ اصل میں اجازت ہی لینے کی بات تھی کہ اسے ہم آرمی چیف بنا دیں، کیونکہ امریکیوں کو یہ باتیں تو اب بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے آ چکی ہیں کہ میاں نواز شریف نے وزیر اعظم پاکستان نے امریکیوں سے یہ کہا تھا کہ میں ڈو ووٹ نہیں کر سکتا اس لیے کہ مجھے آرمی ایسا نہیں کرنے دے رہی۔ تو اس کے بعد پھر مشرف آئے کو کے ذریعے، تو مشرف نے بھی اپنے آپ کو امریکیوں کے نزدیک پسندیدہ بنایا، جنرل اپنے دوست جو ایسٹ کمانڈ کا امریکی ہیڈ تھا اس علاقے میں جنرل زینی کے ذریعے سے، تو پھر اور اس کے بعد پھر اس نے ایک لمبا عرصہ یہاں پر حکمرانی کی اور امریکہ کی سروس کی، لیکن جو ہی وہ امریکہ کی سروس سے نکلنے کی کوشش کی تو پھر اس کے معزولی کے دن آ گئے تھے۔ تو ناظرین کرام، یہ تو پاکستان کی تاریخ ہے، ہر حکمران کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو ان کی ضرورت تھا تو وہ پاور میں لے آئے، جب دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ پاکستان کو سٹیل مل اور ایٹمی پروگرام دے رہا ہے، پاکستان کو بجلی گھر فرانس سے لے کر دے رہا ہے، پاکستان کو ایک آزاد پاکستان بنانے کے لیے سرگرم ہے، تو پھر اسے ہٹا دیا گیا، اور پھر اس کو نہ صرف ہٹا دیا گیا بلکہ یہ کہ عبرت کا نشان دوسرے گماشتہ ملکوں کے جو گماشتہ حکمران ہیں ان کو ڈرانے کے لیے، ان کے سامنے ایک ایگزامپل پیش کرنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کو، جس کا کہ 20 تاریخ کو آئندہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس کا ریفرنس جو ہے اس کی سماعت کرنے جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، میں پھر یہ بات یہ کہوں گا کہ یہ بہت محتاط رہنے کا زمانہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بات یہ بھی ہے کہ پاکستان میں وہ جاری نظام، گماشتہ نظام، امریکی گماشتہ نظام جو ہے وہ اب مزید اب وہ اسے نہیں چلایا جا سکتا۔ تو یہ تو ہمارے ہاں عسکری قوت کو بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ جو کہ یہاں پر حکومتیں بناتے رہے ہیں، تیار کر کے لاتے رہے ہیں، تو وہ یہ ان کی ایک فیلیور اور سامنے جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ اس فیلیور سے بچنے کا ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ وہ ان بائیں بازو کی ان قوتوں کو جن کو کہ ریاستی جبر کے ذریعے سے پاکستان میں جو ہے ان کو اسٹیبلش نہیں ہونے دیا گیا، ان قوتوں کو جو ہے وہ ایک سپیس دی جانی چاہیے، کیونکہ پاکستان میں اب نظام کی تبدیلی کو حقیقت میں بنانے کے لیے، تو اس کے لیے تو میں بلکہ یہ بھی کہوں گا کہ عمران خان کی پارٹی کو میں ایک ایسے ہی پاپولر سینٹرلسٹ لیڈر کی ضرورت ہے جس کے بیک پر جس کی قوت کے طور پر جو دائیں بازو کے ساتھ بائیں بازو کی سیاسی جماعتوں کا بھی ایک بڑا ونگ، اسٹرانگ ونگ قائم ہو، اس لیے کہ تبدیلی تو بایاں بازو لایا کرتا ہے، دایاں بازو تو تبدیلی روکا کرتا ہے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہوئی کہ جو ایک ریاستی جبر کے حوالے سے جو ایک پی ٹی آئی کو جو ہے نشانہ بننا پڑا، پی ٹی آئی کو ریاستی جبر کا، تو اس میں وہ جو الیکٹیبل تھے وہ سب بھاگ گئے، لیکن یہ الیکشن کے دنوں میں الیکٹیبل جو عمران خان کو چھوڑ کر گئے، تو ان کا جو پھر ایک عوام نے جو ان کو الیکشن میں جو عبرتناک انجام سے دوچار کیا ہے، یہ ایک بڑی فتح ہے کہ نہ صرف پی ٹی آئی جو ہے وہ ایلیٹ کلاس جو کہ عوام دشمن ہوتی ہے، جو کرپشن کی پیداوار ہوتی ہے، جو پاکستان کو جو ہے وہ بیرونی سامراجی قوت کے انڈر ہینڈ کنٹرول میں رکھنے کے لیے اعلی کار کا رول ادا کر رہی ہوتی ہے، تو وہ جو ہے وہ عمران خان کی پارٹی سے نکل گئی، اور عمران خان کی پارٹی میں ورکرز جو ہیں وہ کافی اسٹرانگ ہوئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے عمران خان کی پارٹی
کا جو ایک قومی تحریک کے حوالے سے جو ایک سامنے ایک اسٹرانگ پہلو سامنے آیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور ہمارے ہاں جو مقتدر قوتیں ہیں ان کو بھی اس بات کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ آئندہ ہم کیسے جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں اجازت چاہوں گا، میرے خیالات سے آپ اتفاق کرتے ہوں تو پھر یہ آپ کی قومی ڈیوٹی ہے کہ آپ اسے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ آپ اسے شیئر کریں، کومنٹس بھی کریں، اس لیے کہ آپ کے کومنٹس جو ہیں اور تنقیدی کومنٹس جو ہیں وہ میرے لیے بہت ویلیویبل ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس کے حوالے سے مجھ میں کلیئرٹی آتی ہے۔ امید ہے کہ پھر کل ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ۔ خدا حافظ۔